بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، ہم سب لوگ یہ دیکھتے ہیں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، عصر حریت ہے، عصر استدلال ہے، لوگوں کیا کوئی قدغن نہیں ہے اپنی رائے کے اظہار پر۔ اس دور کے اندر اسلام پر جو سب سے بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے، مذہب پر جو لوگ شک رکھتے ہیں، جو لوگ لوگوں کے اندر مذہبی مقدمات پر تشکیک پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اسلام اگر حکومت میں آ گیا، اگر یہ اقتدار تک پہنچ گیا تو پھر اس کے نتیجے میں سوسائٹی کا جو شاکلہ بنے گا، جو ظاہرہ بنے گا، جو صورت بنے گی، اس میں عام آدمی آزادی کے ساتھ، حریت کے ساتھ، استدلال کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جو مذہبی مقدمات ہیں وہ جبراً آپ پر نافذ کیے جائیں گے، اور دنیا کا اس وقت جو عرف ہے، جو سماج ہے، وہ جس جگہ تک پہنچ چکا ہے، مذہب اسلام اس سفر کو پیچھے کی طرف دوبارہ سے شروع کر دے گا۔ اس نشست میں ہم کوشش کریں گے گاندھی صاحب سے پوچھیں کہ اگر اسلام کو اقتدار ملتا ہے، کسی جگہ پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو جاتی ہے، ان کا حکمران مسلمان ہوتا ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس صورت میں سوسائٹی پہ اسلام کن چیزوں کو نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے؟ اور جو کچھ ہم آج کل دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر یا ایران کے اندر یا کچھ عرصہ پہلے تک سعودی عرب کے اندر، کیا وہ چیزیں بھی اسلامی حکومت نافذ کرے گی؟ اسی سلسلہ گفتگو کو لے کے حاضر خدمت آغاز کرتے ہیں۔ حزب سابق ہمارے سے تشریف فرمائیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہم سب آپ کے علم میں ہوگا اس وقت جو مذہب پر تنقیدات ہوتی ہیں، اس میں بڑا اولین نقطہ ہے اور ایک نفسیاتی سا خلجان پیدا کرتا ہے لوگوں کے ذہن میں جو اسلام کے قریب بھی آنا چاہتے ہیں کہ اگر اسلام نافذ ہو گیا، حکومت آ گئی، تو اس کے بعد یہ جو حالات ہمیں آج کل نظر آتے ہیں ایسے نہیں ہوں گے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ دین کا آپ نے مطالعہ کیا، کیا مسلمانوں کو جب حکومت حاصل ہوگی تو اس کے بعد یہ جو کچھ سوسائٹی میں آج آزادیاں ہیں ان پر پابندی لگا دی جائے گی؟ میرے نزدیک یہ تاثر درست ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جو افکار و خیالات آ رہے ہیں، جس طرح کی مذہبی تعبیرات انہوں نے سنی ہیں، اور پھر جس نوعیت کا ظہور سعودی عرب میں، ایران میں، افغانستان میں دیکھا ہے، اس کی بنیاد پر اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو غلط نہیں ہے۔ چنانچہ یہ ضروری ہے کہ اسلام کے موقف کو اور جو کچھ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو الگ الگ کر کے دیکھا بھی جائے اور دکھایا بھی جائے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کسی کو کسی پر کیا اختیار حاصل ہے۔ ہمارے ہاں یہ گفتگو ایسے شروع ہو جاتی ہے کہ ایک حکومت قائم ہو گئی۔ اس وقت بھی مسلمانوں کی 50 سے زیادہ حکومتیں قائم ہیں۔ جن ملکوں میں ان کو اکثریت حاصل ہے وہاں وہی حکومت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی حکومت قائم ہو جاتی ہے تو اس کو میری زندگی کے تمام معاملات میں مداخلت کا حق حاصل ہو جاتا ہے۔ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ مذہبی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے فلاں چیز ہونی چاہیے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس کا مجھ پر نفاذ کریں۔ یہ بات اصولی طور پر بالکل غلط ہے۔ مجھ پر کسی کو بھی کوئی حق حاصل ہوگا تو دلیل اس کو دینی ہے۔ اچھا، انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے، اور جب انسان آزاد پیدا ہوئے ہیں، اور وہی بات میں پھر دہراؤں گا جو سیدنا عمر نے کہی تھی کہ جن کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا ہے ان کو تم نے غلام کب سے بنا لیا۔ انسان اپنے وجود کے لحاظ سے آزاد ہے، اپنے شعور کے لحاظ سے آزاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی جو اسکیم بیان کی ہے اس کے لحاظ سے بھی اس کی آزادی ایک بنیادی قدر ہے۔ یہی آزادی ہے جس پر اس کی مسئولیت کا انحصار ہے۔ اسے پوچھا اس لیے جائے گا کہ اس کو ایک وقت تک کے لیے مہلت دی گئی، آزادی دی گئی، اور فیصلے کا اختیار دیا گیا۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پھر تو مسئولیت یا مواخذے کے لیے کوئی عقلی یا اخلاقی بنیاد قائم ہی نہیں رہتی۔ اہم بات ہے۔ چنانچہ اس کو قرآن مجید نے واضح کیا ہے، اور ایک جگہ نہیں متعدد جگہوں پر واضح کیا ہے۔ مثلا جگہ جگہ یہ فرمایا ہے کہ پروردگار اس کائنات کا خالق ہے، میرا اور آپ کا بھی خالق ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا کہ میں اگر چاہتا کہ لوگ اس دین پر آ جائیں تو ان کو لے آتا، یعنی میرے لیے کیا مشکل ہے، اس دین پر جو میرا دین ہے، جو میری ہدایت ہے، میں ان کو لے آتا، لیکن میں نے اس کو پسند نہیں کیا، ان کو ارادہ و اختیار دیا ہے، اور پھر دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ لا اکراہ فی الدین، یہ اصول میں بیان کیا، اور یہ کہا کہ
اس کے بجائے کہ کوئی چیز جبری طور پر لوگوں سے منوائی جائے، میں نے رشد اور ضلالت کو الگ الگ کر دیا۔ قد تبین الرشد من الغی، یعنی ہر چیز الگ ہو گئی ہے، اب علم و عقل کی روشنی میں انتخاب کرنا ہے۔ چنانچہ اس انتخاب کو بھی بیان کیا اور یہ کہا کہ ہم نے راہ دکھا دی ہے، ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب یہ اس نے اپنی آزادی سے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ شکر گزار بن کے رہتا ہے یا ناشکری اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے وہ ایمان قبول کرے، جس کا جی چاہے وہ کفر اختیار کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر یہ دنیا بنائی ہے۔ چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو سامنے رکھ کر قرآن کی بعض دوسری تصریحات کے پیش نظر بار بار توجہ دلائی کہ انسان کی جان، مال اور آبرو کو حرمت حاصل ہے، یعنی میری جان، میرا مال، میری آبرو کسی حق کے بغیر اس کی طرف کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کوئی چیز بھی آپ مجھ سے منوانا چاہیں گے تو ان تینوں میں سے کسی چیز کی طرف اقدام کرنا پڑے گا، یہ جان مال آبرو، جان، مال یا آبرو۔ جب آپ یہ اقدام کریں گے تو آپ کے پاس اس حق کا پروانہ ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر آپ یہ اقدام کر رہے ہیں۔ وہ پروانہ یا تو علم و عقل کے مسلمات فراہم کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا اذن فراہم کرتا ہے، اور کوئی چیز تو دنیا میں ہو نہیں سکتی۔ علم و عقل کے مسلمات میں گفتگو کا موقع ہے، قانون سازی کا موقع ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم خدائی فوجدار بن گئے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا اذن دیا ہے تو وہاں آپ کو بتانا پڑے گا کہ وہ اذن کہاں ہے، آپ کو وہ پروانہ کہاں سے حاصل ہوا ہے۔ تو اس لیے معاملے کو یہاں سے دیکھا جائے گا، یعنی اگر پاکستان ہے، اگر سوڈان ہے، اگر مصر ہے، کوئی ملک ہے وہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ آزاد شہری ہیں۔ کسی شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ان پر کسی چیز کا نفاذ کرے۔ عام حالات میں جب تک انہوں نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، کوئی چیز ان سے جبری طور پر نہیں منوائی جا سکتی، نہ ان کے مال پر کوئی اقدام کر کے، نہ ان کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کر کے، نہ ان کی جان کے خلاف کوئی اقدام کر کے۔ اور اگر یہ تینوں کو حرمت حاصل ہے تو منوائیں گے کیسے؟ جبر تو اسی صورت میں ہوگا۔ تو یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ انسانی زندگی دو معاملات میں تقسیم ہے۔ ایک میرے شخصی معاملات ہیں، یعنی جن میں میں کسی دوسرے سے کوئی معاملہ نہیں کر رہا۔ شخصی معاملات میں بعض چیزیں دوسروں کے ساتھ بھی ہوتی ہیں اور پھر بھی وہ شخصی رہتی ہیں، جیسے نکاح طلاق ہے، دو لوگ ہیں، انہوں نے آپس میں فیصلہ کر لیا ہم میاں بیوی بن کے رہیں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں معاشرے کے مداخلت کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسی طرح کی چیز میراث ہے، میں نے اپنے پیچھے مال چھوڑا ہے، میرا مال ہے، مجھے حق حاصل ہے، میں اس کے بارے میں کوئی وصیت کروں، کسی قانون کی پابندی کروں، کسی عرف کی پابندی کروں، وہ فیصلہ مجھے کرنا ہے۔ تو شخصی معاملات جتنے بھی ہیں ان سب میں انسان بالکل آزاد ہے۔ اس پر پابندی اس کے پروردگار نے اگر کوئی لگائی ہے تو وہ اس کا اور اس کے پروردگار کا معاملہ ہے۔ عبادات کے معاملے میں بھی یہی صورتحال ہے، معاملات میں بھی یہی صورتحال ہے کہ شخصی طور پر جو چیزیں مجھے کرنی ہیں ان میں کسی فرد کو، کسی حکومت کو کوئی حق نہیں کہ وہ مجھ پر کسی چیز کا نفاذ کرنے کی صحیح کرے۔ یہی در حقیقت وہ بنیادی غلطی ہے جو مذہبی طبقے کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، اور اسی کا ظہور پھر ان حکومتوں میں ہوا ہے، یعنی سعودی عرب میں بھی چونکہ اس کی خلاف ورزی کی گئی اور بہت سے شخصی معاملات میں قانون سازی کر دی گئی۔ جب بہت سے شخصی معاملات میں آپ قانون سازی کرتے ہیں تو وہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں۔ اسی طرح کی صورتحال لیکن ذرا کم تر سطح پر ایران میں پیش آ گئی، یعنی وہاں اس سطح پر تو معاملہ نہیں ہوا لیکن اس سے کم تر سطح پر چنانچہ آپ نے دیکھا کہ لوگ وہاں نکل کھڑے ہوئے، جی، انہوں نے مظاہرے کیے، دسیوں کی تعداد میں لوگ مارے گئے اس کے نتیجے میں۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اسی وجہ سے ہوا۔ اور اگر اب آپ وہاں کے حالات کا مطالعہ کریں، غیر جانبدار ذرائع سے جو اطلاعات آتی رہتی ہیں اور سماجیات کو سمجھنے والے لوگوں کے نزدیک وہ درایت کی روح سے بھی درست ہیں اطلاعات، کہ لوگوں میں مذہب سے ایک بیزاری پیدا ہوتی ہے اس کے نتیجے میں۔
انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے اپنی شخصیت پر کسی دوسرے کا تحکم گوارا نہیں کرتا. تو شخصی معاملات کا کوئی تعلق ریاست سے نہیں ہوتا. ریاست جن معاملات کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے وہ میں بھی عرض کرتا ہوں. تمام شخصی معاملات انسان اور بندے کے معاملات ہیں، بندے اور خدا کے معاملات ہیں. یعنی انسانوں اور انسانوں کے درمیان بندگی کے تعلق سے جو روابط پیدا ہوتے ہیں وہ انسان مل کے طے کر لیں گے. اور اگر کوئی معاملہ ایسا ہے کہ جس معاملے میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے اور شخصی معاملات سے متعلق، جیسے مجھ کو بعض عبادات کا پابند کیا ہے، مجھے تطہیر بدن کی بعض چیزیں بتائی ہیں، مجھے تطہیر خورونوش کی بعض چیزوں کے بارے میں حرمت حلت کے قوانین دیے ہیں، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے ان کی پابندی کروں گا اور مجھے پابندی کرنی چاہیے. اگر آپ یہ محسوس کریں کہ میں اس میں کوتاہی کر رہا ہوں تو ایک ہی حق ہے جو آپ کو دیا گیا ہے، خواہ آپ فرد ہیں، خواہ آپ میرے ماں باپ ہیں، خواہ آپ میرے عزیز قریبی ہیں، اور خواہ آپ کسی حکومت کے ذمہ دار ہیں. ایک ہی حق ہے، اور وہ کیا ہے؟ استدلال کے ساتھ دعوت کا حق. ٹھیک. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. آپ دلیل کے ساتھ بات کریں، بات کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے. میں اگر آپ کی بات پہ مطمئن ہو جاؤں گا، مان لوں گا، اور آپ اگر محسوس کریں کہ میرے پاس دلیل بھی نہیں ہے، میں نہیں مان رہا، تو توجہ دلا دیجئے، خبردار کر دیجئے، ان نتائج کے بارے میں خبردار کر دیجئے. چنانچہ مسلمانوں کے ہاں بھی اللہ کے پیغمبر نے یہ سنت قائم کی ہے کہ مسلمانوں کے حکمران مسجد میں آئیں گے ہر ہفتے، اور جو انہیں تذکیر کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے، وہ کریں گے. نصیحت، تذکیر، تبلیغ، دعوت، شخصی معاملات میں اس سے آگے ایک حرف بھی نہیں ہونا چاہیے. تو پہلی چیز جو میں آپ کے سوال کے جواب میں عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اس فرق کو ہر حال میں ملحوظ رکھا جائے. اس کے بعد وہ معاملات ہیں جن کے لیے ریاست قائم کی جاتی ہے. جی. یعنی ریاست شخصی معاملات کے لیے قائم نہیں کی جاتی. ریاست کوئی خدائی حکم نہیں ہے، یہ انسان کی ضرورتوں سے پیدا ہوئی ہے. چونکہ انسان جو ارادہ و اختیار اس کو دیا گیا ہے اس کا غلط استعمال کرتا ہے، اس سوء استعمال کے نتیجے میں ایک دوسرے کے لیے شر پیدا ہو جاتا ہے. اس شر کا مقابلہ کرنے، اس فساد کو روکنے کے لیے ریاست کا نظم وجود میں لایا جاتا ہے. یہ ضرورت ہے، ضرورت سے پیدا ہوا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب یہ اس شر سے بچانے کے لیے وجود میں آیا ہے تو اس کو اسی تک محدود رہنا ہے، اس سے آگے یہ بڑھے گا نہیں. علم و عقل کے مسلمات تقاضا کرتے ہیں کہ اس سے آگے ایک قدم بھی یہ نہ رکھے تو یہ اس کے حدود سے تجاوز ہوگا. تو اس لیے پہلی بات جو بنیادی بات ہے وہ یہ سمجھ لینی چاہیے کہ شخصی معاملات میں کوئی حق نہیں ہے ریاست کو. جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم کو تعلیم کیا پانی ہے، مخلوط نظام میں تعلیم پانی ہے یا الگ سے پانی ہے، کیریئر کیا اختیار کرنا ہے، اپنے لیے کاروبار کا انتخاب کرنا ہے، کوئی ملازمت کرنی ہے، کہاں تک تعلیم پانی ہے، کس شعبے میں جانا ہے، یہ سب شخصی معاملہ. لباس وغیرہ کیا پہننا، اسی طرح لباس کیا پہننا ہے، اسی طریقے سے کسی نے موسیقی سننی ہے، کسی نے شاعری سے دلچسپی لینی ہے، یہ تمام معاملات شخصی معاملات. نظریات کے رکھنے بھی شامل ہیں ہم سب. ظاہر بات ہے کہ نظریات کیا رکھنے ہیں. میں نے تو اسی لیے سب سے پہلے وہ آیات پڑھی ہیں کہ اس پروردگار نے یہ کہا ہے ہم سے کہ من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر. لوگوں کو اللہ نے آزادی دے رکھی ہوئی ہے، وہ جس نقطہ نظر کو چاہے اختیار کریں. وہ کوئی فلسفیانہ نقطہ نظر ہے، کوئی مذہبی نقطہ نظر ہے، میں اس کو غلط سمجھتا ہوں. میرا کام کیا ہے؟ استدلال کے ساتھ اس کی غلطی واضح کرنا. اس سے آگے میرے کوئی اختیارات نہیں ہیں. میں کسی دوسرے آدمی پر کوئی چیز تحکم کی بنیاد پر عائد نہیں کر سکتا. جو کچھ مجھے کہنا ہے شائستہ طریقے سے کہنا ہے، ادب کے ساتھ پیش کرنا ہے اور موعظت کا طریقہ اختیار کرنا ہے اگر میں کوئی انحراف دیکھتا ہوں. یہی کام ایک عالم کا ہے، یہی کام مذہبی رہنماؤں کا ہے، یہی کام دانشوروں کا ہے، یہی کام اساتذہ کا ہے، اور یہی کام حکومت اور اس کے ذمہ داروں کا ہے. یہ جمعہ کا ممبر اسی لیے خاص کر دیا گیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنی اس ذمہ داری کو پوری کریں. گویا دعوت، تبلیغ، اصلاح یہ ذمہ داری ہے، لیکن یہ ذمہ داری اس طرح ادا کرنی ہے. اس کا ممبر الگ ہے. یہ پولیس کے ڈنڈے سے ادا نہیں ہونی، ٹھیک، یہ قانون کی طاقت سے ادا نہیں ہونی. تو شخصی معاملات کے بارے میں تو آپ سمجھیے کہ ایک لائن لگی ہوئی ہے
کسی کا کام نہیں کہ وہ اس سے تجاوز کرے۔ ایک توضیحی سوال میں آپ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، بیان کیجیے گا۔ عام طور پہ مذہبی علماء کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے گفتگو کی کہ انسان آزاد پیدا ہوا اس کا حق ہے، انسان کی حد تک تو یہ بات چلے ہم مان لیتے ہیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو یہ بالکل اسی طرح سے جیسے آپ نے خود اپنے آپ کو کسی فوج کا سپاہی بنا دیا ہے، تو اب یہ بات نہیں ہوگی کہ جی ہمارے حقوق یہ تھے آزادی کی حیثیت سے، ہم تو اب بالکل اپنے تمام جان ہو، مال ہو، آبرو ہو، سب چیزوں کو سرنڈر کر کے ایک نظریے کو اپنا چکے ہیں، اب جو کچھ نظریہ طے کرے گا اس کو ہم نے ماننا، یہ آزادی اختیار کی بات اب نہیں ہوگی۔ وہ آزادی کس کے سامنے ختم ہوئی ہے اور کس کی فوج میں بھرتی ہوئے ہیں؟ حزب اللہ میں، اللہ کی فوج میں۔ اس کے سامنے جواب دیں، وہ پوچھے گا، یعنی اس کو تو ہر چیز سے متعلق پوچھنے کا حق ہے، یہ تو زیر بحث ہی نہیں ہے۔ یعنی ہم کسی مذہبی رہنما کی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے، بہت اہم بات، علماء کی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے، اللہ کی فوج میں بھرتی ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ کی تعبیر اختیار کی ہے، یہ اللہ کی فوج ہے، اللہ کا لشکر ہے، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ کے سامنے تو جواب دہ۔ جب ہم نے اسلام قبول کر لیا تو جواب دہ ہو گئے، لیکن کس کے سامنے؟ یعنی میں اپنی تمام شخصیت میں اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی مرضی سے دستبردار ہو چکا ہوں، لیکن اپنے پروردگار کے سامنے دستبردار ہوا ہوں، مولوی صاحب کے سامنے نہیں ہوا، کسی خلیفۃ المسلمین کے سامنے نہیں ہوا، کسی امیر المومنین کے سامنے کسی نہیں مذہبی ہوا، جماعت کے سامنے، کسی مذہبی جماعت کے سامنے نہیں ہوا، میں اپنے پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر چکا ہوں۔ اب اگر آپ کو مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو توجہ دلانے کی حد تک آپ کے حقوق ہیں، اور مجھے بھی اس کا استقبال کرنا چاہیے کہ آپ میری خیرخواہی میں مجھے توجہ دلا رہے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر آپ کوئی جتھا بنا کے مجھ پر کوئی چیز مسلط کرنے کی کوشش کریں، آپ ہنگامہ کر کے مجھ سے کوئی چیز منوانا چاہیں، آپ وعید سنا کے اور یہ کہہ کے کہ ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے مجھ سے کچھ منوانا چاہیں، یہ سب اس پروردگار کے خلاف بغاوت کا ارتکاب ہے۔ اور اسی طرح حکومتوں کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ وہ میرے شخصی معاملات میں کوئی مداخلت کریں۔ شخصی معاملات اس وقت تک شخصی ہیں جب تک کہ وہ دوسروں کو اپنی گرفت میں نہیں لیتے۔ اسی کو بیان کیا جاتا ہے نا کہ میری آزادی اسی وقت تک ہے جب تک کہ دوسرے کی ناک شروع نہیں ہوتی۔ تو جب آپ شخصی معاملات تک محدود ہیں تو وہاں کوئی سوال نہیں، میں لباس کیا پہنوں گا، میں تعلیم کیا پاؤں گا، میرا کیریئر کیا ہوگا، میں عورت ہوں یا مرد ہوں، مجھے کیا رویے اختیار کرنے چاہیے، میرے شخصی فیصلے کیا ہوں گے، مجھے اپنے لیے بر کا انتخاب کرنا ہے یا مجھے اپنے لیے بیوی کا انتخاب کرنا ہے، یہ سب جتنی چیزیں ہیں یہ سب شخصی معاملات ہیں۔ ریاست کا یا نظم اجتماعی کا دخل وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے دوسرے میرے ساتھ متعلق ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر ایک معاملہ میں نے اور کسی نے مل کے کیا ہے اور وہاں کسی قاعدے قانون کی خلاف ورزی ہوگی، کسی معاہدے کی خلاف ورزی ہو گئی، اب کوئی اپنے حقوق کے لیے جائے گا تو سوسائٹی کو حق حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پر میاں اور بیوی نے آزادانہ فیصلہ کیا، نکاح کر لیا، وہ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپس میں جو معاہدہ کریں اس کے مطابق زندگی بسر کریں، ان کے درمیان کوئی اختلاف ہو گیا حقوق کے باب میں، بیوی چلی گئی عدالت میں یا معاشرے کے پاس یا میاں چلا گیا، تو اب گویا یوں سمجھ لیجئے کہ حق تلفی زیر بحث آ گئی ہے۔ تو گویا ریاست کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جہاں سے کوئی حق تلف ہو جائے یا کسی کی جان مال آبرو کے خلاف کسی زیادتی کا ارتکاب ہو جائے، یہ دو دائرے ہیں جہاں سے ریاست کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ تو ریاست یہاں سے مداخلت کرے گی۔ گویا اگر یہ پوچھا جائے، دو لفظوں میں پوچھا جائے کہ ریاست یا نظم اجتماعی کا حق کہاں سے شروع ہوتا ہے، تو دو ہی چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ یہ ثابت کریں کہ یہاں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے۔ حق تلفی جب آپ ثابت کریں گے، خواہ میرے کسی شخصی اقدام سے ہو رہی ہے، یعنی میں باہر نکلا ہوں اور میں نے اپنی گاڑی صاف کرنا چاہیے اور میں نے پانی بہا کر آپ کے دروازے پر ایک تالاب بنا دیا ہے، تو اب اصل میں نے آپ کے حق میں مداخلت کر دی۔ تو پہلے آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ یہاں حق تلفی ہو گئی یا حق تلفی کا اندیشہ پیدا ہو گیا، تو یہاں آپ مداخلت کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جو ٹریفک کے قوانین بنائے ہیں اسی اصول پر بنائے ہیں، یعنی ویسے تو راستے کھلے ہوئے ہیں، آپ کون ہوتے تھے کہ مجھے کسی سڑک پر نکلتے وقت پابند کریں کہ میں دائیں چلوں گا یا بائیں چلوں گا؟ یہ اس لیے قانون بنانے کا آپ کو حق حاصل ہوا کہ یہ اندیشہ پیدا ہو گیا کہ میرے سڑک پر نکلنے کے نتیجے میں
اس طرح کی گاڑیاں اب میرے تصرف میں آ گئی ہیں جس سے کسی کی جان جا سکتی ہے، جی کوئی زخمی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں کیا ہوا، یعنی جان کے خلاف کسی اقدام کا اندیشہ پیدا ہو گیا تو سد ذریعہ کے طور پر کچھ قوانین بنا دیے گئے۔ تو دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یعنی حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے قانون سازی۔ اسی اصول کو سامنے رکھ کر طالبان کا جائزہ لے لیجئے، اسی اصول کو سامنے رکھ کر ایران کی حکومت کا جائزہ لے لیجئے، اسی اصول کو سامنے رکھ کر سعودی عرب کی حکومت کا جائزہ لیں۔ یہ جو مذہبی نوعیت کی حکومتیں ہیں، ان سب کے ہاں اگر آپ غور کریں گے تو مسئلہ پیدا کہاں سے ہوا ہے، ہمیشہ شخصی معاملات میں مداخلت سے ہوا ہے۔ اس وقت بھی اگر دنیا بھر میں بحث جاری ہے اور لوگ فلاں اور فلاں حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں یا اس پر تنقید کر رہے ہیں، تو دیکھ لیجئے اسی جگہ سے کر رہے ہیں۔ تو شخصی معاملات کے معاملے میں یہی قاعدہ ہے کہ وہاں آپ گفتگو کریں، بات چیت کریں، استدلال کریں، یہ تو ایک قطعی چیز ہے۔ اس میں بڑی سے بڑی کوئی غلطی بھی اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو آپ کا حق اس کے سوا کچھ نہیں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلکہ اس کو بات کو آخر تک پہنچا دیا ہے، یعنی اللہ کی راہ کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اچھے اسلوب میں نصیحت کرو، وجادلہم باللتی ہی احسن، دوسرا استدلال کا جواب دے تو تب بھی اچھے طریقے سے بحث مباحثہ ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کے حدود ہیں جو اس پروردگار نے مقرر کر دیے ہیں جو ہمارا خالق ہے۔ ٹھیک۔ اب جب آپ ان معاملات میں آتے ہیں، حق تلفی کے معاملات، اسی طرح کے دوسرے، ان میں قانون سازی کا حق ہے، ان میں آپ روز پارلیمنٹ میں قانون سازی کریں۔ اب یہاں میں مذہب کی بات نہیں کر رہا، عام حالات میں بھی حق حاصل ہو گیا ہے کہ حق تلفی کو روکنے کے لیے قانون سازی کریں۔ قانون سازی جب ہوتی ہے تو بالعموم اس کی موجود بنیادیں دو ہوتی ہیں، حقوق کو طے کرنا ہے یا وہ کسی سوسائٹی کے عرف سے طے ہوتے ہیں۔ عرف کا مطلب کیا ہے کہ عمومی طور پر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ یہ مثلا ماں باپ کا حق ہے یا یہ بہن بھائیوں کا حق ہے۔ تو حقوق کے معاملے میں سوسائٹی عرف کی بنیاد پر چلتی ہے۔ خود قرآن مجید نے اس کو تسلیم کیا کہ جن معاملات میں کوئی عرف موجود ہے، کوئی دستور پہلے سے موجود ہے، اس کی پیروی کی جائے۔ چنانچہ وصیت کی ابتدائی یہاں سے کی کہ تم مرنے سے پہلے وصیت کرو، اور فرمایا بالمعروف، عرف کے مطابق۔ اس وقت ابھی قانون نازل نہیں ہوا تھا، تو عرف کی بنیاد پر فرد بھی چیزوں کو اختیار کرتا ہے اور حکومتیں اور ریاست اور نظم اجتماعی بھی قانون سازی کرتے ہیں۔ اس کے بعد ظاہر ہے ہمارے پروردگار نے، وہ جو اس کائنات کا خالق ہے، جس کو ہم اپنا پروردگار مانتے ہیں، اپنا قانون دیا ہے، اس قانون کو شریعت کہتے ہیں۔ اسی کے نفاذ کا مسئلہ زیر بحث ہے، یعنی شریعت کا نفاذ، یا جو حکومتیں قائم ہیں وہ یہی کہتی ہیں۔ تو شریعت میں بھی ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے جو شخصی معاملات کا ہے۔ اچھا، وہ شخصی معاملات کے حصے میں تو کسی کو کوئی حق نہیں کہ مداخلت کرے، وہاں نصیحت کرنی ہوگی، دعوت دینی ہوگی۔ ان معاملات میں آپ کو ایک لفظ بھی کہنے کا حق نہیں ہے کہ آپ قانون کا عصا ہاتھ میں پکڑ کے آ جائیں اور دوسروں پر تحکم سے کوئی چیز نافذ کریں۔ وہ معاملات جن میں شریعت میں کچھ احکام دیے گئے ہیں جن کا تعلق ہماری پبلک لائف سے ہے، یا ریاست سے کہیں، یا نظم اجتماعی سے کہیں، یا مسلمانوں کے معاشرے سے کہیں، تو وہ اگرچہ اگر سب چیزوں کو آپ شامل کر لیں تو ایک فہرست بنتی ہے۔ اور میں نے ایک مضمون لکھا ہے، بہت سے لوگ اس کو پڑھ بھی چکے ہیں، اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیہ۔ اس کے ذیل میں نے بیان کر دیا ہے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو حکومت، ریاست، نظم اجتماعی سے متعلق ہیں۔ تاہم اگر بنیادی طور پر فہرست بنائیں تو 5 چیزیں، یعنی بنیادی فہرست اگر آپ بنائیں، چھوٹے جزیات کو چھوڑ دیں، تو وہ 5 چیزیں جن کا تعلق نظم اجتماعی سے ہے، ریاست سے ہے، اور وہ خود اللہ تعالیٰ نے معاشرے سے متعلق کر کے دی ہیں، یعنی وہ شخصی معاملات ہی نہیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعہ اور عیدین، ان کا ممبر حکمرانوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا، ٹھیک، یعنی وہ آئیں گے یا ان کا کوئی نمائندہ آئے گا، ان کے اذن سے اور ان کے حکم کے تحت ان چیزوں کا انعقاد ہوگا۔ یہ ذمہ داری ان کی ہے، یہ حق بھی انہی کا ہے۔ اچھا، تو ظاہر ہے کہ جب یہ چیز ان سے متعلق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں انہیں مجھ سے آپ سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یا اللہ کے پیغمبر نے ایک سنت قائم کر کے یہ حق دے دیا ہے۔ جب کبھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، پہلا کام جو ان کو کرنا چاہیے وہ یہ ہے
کہ جمعہ اور عیدین کا، اور پھر آگے بھی بڑھا لیجئے عالمی سطح پر حج و عمرہ کا اہتمام، یہ ان کا کام ہے کہ وہ کریں. یعنی وہ اہتمام کرنے کا، یعنی جمعہ پڑھنے مجھے ہی جانا ہے، وہ پھر میرا شخصی فیصلہ ہے، لیکن اس کا اہتمام ان کو کرنا ہے. ٹھیک. جمعے کا ممبر ان کے لیے ہے، اس کا خطبہ وہ دیں گے، اس کی نماز وہ پڑھائیں گے، یا وہ پڑھائیں گے یا اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں گے. جس طرح کہ ہم موجودہ معاشرت میں دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ جانا ممکن نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اپنے نمائندے مقرر کر دیں گے، یا جس سطح پر جہاں جہاں نظم اجتماعی ہوگا وہاں یہ معاملہ ہو جائے گا. تو پہلی چیز جس کو اسلام یا اسلامی شریعت حکومت سے، معاشرے سے متعلق کرتی ہے، وہ جمعہ، عیدین اور حج و عمرہ کا اہتمام. ٹھیک. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ حج کا خطبہ دینے کے لیے حکمرانوں کی طرف سے کسی کو مقرر کیا جاتا ہے، وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے، عیدین میں بھی یہی صورتحال ہے. یہ تو ہمارے ہاں لوگ اس بات سے ناواقف ہو گئے، اس لیے کہ جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومتیں آئیں، وہ مسلمان حکمران نہیں تھے، انہوں نے آ کے جب پرانا نظم ختم کر دیا تو اب لوگوں نے خیال کیا کہ ہماری حکومتیں تو نہیں رہیں، پھر کیا جمعہ و جماعت کا اہتمام ہی ختم کر دیا جائے. تو پھر علماء نے گویا نیابت میں یہ فیصلہ کر لیا، ورنہ یہ چیز بالکل طے ہے. اور اس کے لیے جو سنت قائم کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اور پھر خلفائے راشدین نے جو طریقہ اختیار کیا، اس سے بالکل واضح ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتا. عام نمازیں، 5 نمازیں وہ آپ پڑھیے، اس کے لیے اہتمام کیجئے، اس کے لیے آپ اپنے محلے میں مسجد بنائیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جمعے کی مسجد ریاست کے اہتمام میں ہوگی، عیدین کا اجتماع ریاست کے اہتمام میں ہوگا. ان چیزوں کو متعلق کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ معاملات جو شخصی نوعیت کے ہیں، جن میں تذکیر کی ضرورت ہے، نصیحت کی ضرورت ہے، ان میں حکمرانوں پر بھی یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ وہ نصیحت کریں، وہ تذکیر کریں، وہ اصلاح کی جدوجہد کریں. یہ ممبر اس کے لیے خاص کر دیا گیا، وہاں آئیں، یعنی ہر ہفتے آنے کے لیے ایک راستہ مقرر ہے. سال میں 2 مرتبہ عید کا خطبہ دینا ہے، حج کا خطبہ بھی اسی مقصد کے لیے ہے تاکہ جو نصیحت کرنی آپ کریں، تذکیر کریں. اسی لیے جمعے کے خطبے کو ذکر اللہ کہا ہے قرآن میں، یہ اللہ کی یاد دہانی ہے. تو اللہ کی یاد دہانی کریں گے. وہ یاد دہانی کیا ہے؟ وہی جو آپ نے سوال کیا تھا کہ جب میں اسلام قبول کر چکا ہوں تو اب اسلام کے ماننے والوں کو یہ یاد دہانی کرانا کہ تم ایک پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو سرنگوں کر چکے ہو. اسلام کا مطلب ہی یہ ہے کہ تم نے اپنی مرضی اپنے پروردگار کے سپرد کر دی ہے، تو اس کا خیال رکھو. لیکن یہاں کیا ہوگا؟ نصیحت، تلقین، پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو اگر کچھ لوگ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی شخص جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو علم و عقل کے مسلمات کی روح سے وہ ان بنیادی حقوق سے محروم ہو جاتا ہے جس میں اس کی جان، مال، آبرو کے خلاف اقدام نہیں کیا جاتا. عالمی طور پہ مانی بھی بات ہے. اب بھی مانا ہے، ظاہر ہے کہ پھر جب میں جرم کا ارتکاب کرتا ہوں تو آپ پکڑ کے مجھے جیل میں ڈال دیتے ہیں موجودہ زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اسی دائرے میں، یعنی یہاں جرائم کا ارتکاب ہوتا ہے، جرائم کو متعین کیا ہے اور ان کے لیے سزائیں مقرر کرتی ہیں. وہ سزائیں شریعت کی سزائیں ہیں جن کو ہم حدود کہتے ہیں. جی. وہ یہ معلوم ہے کہ 5 جرائم ہیں جن میں اللہ نے خود مقرر کی ہیں، ان کے پھر آگے ضابطے قاعدے ہیں. میں کئی مرتبہ ان پر گفتگو بھی کر چکا ہوں، بیان بھی کر چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں کہ وہ انتہائی سزائیں ہیں، ان کے شرائط و حدود ہیں. اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص پورے شعور کے ساتھ ایمان لا چکا ہے اور پھر وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کسی رعایت کا تقاضا نہیں کرتے تو وہ سزائیں دی جائیں گی. صرف مسلمانوں کو دی اور وہ صرف مسلمانوں کو سزائیں مقرر ہی ان کے لیے کی گئی ہیں. تو جب وہ سزائیں دی جائیں گی تو وہ میں نہیں دوں گا، آپ نہیں دیں گے. یا ان سزاؤں کا اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی شخص مستحق ہو گیا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا شخصی معاملہ ہے. وہاں اللہ نے اختیار دے دیا ہے اور معاشرے ہی کو ہدایت کی ہے. تمام سزاؤں کو پڑھ لیجئے، معاشرے کو ہدایت کی ہے کہ اب تمہیں یہ کرنا ہے. چنانچہ دیکھیں نا، بس سارے کو، بس سارے کا تو فقطعوا ایدیہم، یعنی اب تمہیں حق حاصل ہو گیا ہے کہ ان کو یہ سزا دے دو. اسی طرح زانی اور زانیہ کا ذکر کیا. تمام جتنے جرائم ہیں ان کے بارے میں یہ. تو دوسری چیز کیا ہے؟ حدود، تعزیرات. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز یہ ہے کہ بعض اوقات ظلم اور عدوان کے خلاف جنگ کرنا پڑ جاتی ہے. یعنی جس طرح جو ریاست کے یا نظم اجتماعی کے دائرے میں لوگ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو سزائیں دینی پڑ جاتی ہیں، بالکل اسی طریقے سے قومیں سرکش ہو جاتی ہیں
وقت جہاد کرنا پڑ جاتا ہے. ہمارے ہاں اس کو جہاد کہتے ہیں, قتال کہتے ہیں, عام اصطلاح میں جنگ کرنا پڑ جاتی ہے. تو جنگ کا فیصلہ کرنے کا یا جنگ کے بارے میں اقدام کرنے کا حق بھی حکمرانوں کو دیا گیا ہے یا مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو دیا گیا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئیں. جی. چوتھی چیز کیا ہے؟ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو چیزیں قومی ملکیت ہیں, جیسے ساری کی ساری زمین مسلمانوں کی ملکیت ہے یا ایک قوم کی ملکیت ہے, اور بہت سی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے اور نظم اجتماعی کو ہدایت فرمائی ہے کہ جو چیزیں قومی املاک کی نوعیت رکھتی ہیں انہیں شخصی معاملات سے الگ رکھا ہے, یعنی ریاست کے ان وسائل کو نجی ملکیت میں نہ دیا جائے, ان کا اہتمام اس طریقے سے کیا جائے. اور اس میں جو ہدایت فرمائی ہے وہ ہدایت اصل میں جس کو آپ کہتے ہیں ارشاد کی نوعیت کا حکم ہے, یعنی جس میں کوئی چیز لازم نہیں کی لیکن نصیحت کی ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کا نتیجہ بہت اچھا نکلے گا اور اس سے تمہارے پاس وہ طاقت آ جائے گی مالی وسائل کے لحاظ سے جس میں تم سوسائٹی کی غربت کا مقابلہ کر سکو. اس لیے غربت ہر جگہ موجود ہوتی ہے. تو قومی املاک کو قومی املاک ہی کی حیثیت سے رہنا چاہیے اور ان کا بندوبست البتہ آپ جس طریقے سے چاہے کر لیں. چوتھی چیز یہ ہے. اور پانچویں اور آخری چیز یہ ہے کہ مسلمانوں پر کوئی ٹیکس زکوٰۃ کے سوا عائد نہیں کیا جا سکتا. دوسری چیز کیا ہے جو حکومت کے لیے مالی ذریعہ بنتی ہے وہ قومی املاک کی آمدنی ہے. قومی املاک کو آپ کرائے پر اٹھا دیتے ہیں, جیسے کہ خلفائے راشدین نے اٹھا دیا, بہت بڑے پیمانے پر عراق کی شام کی زمینیں دے دی گئیں, اس کو خراج کہتے ہیں, تو آمدنی کا بڑا ذریعہ بن گیا. تو زمین ساری کی ساری جتنی بھی ہے وہ اصل میں قومی ملکیت ہے. اس میں جو لوگ کوئی گھر کے لیے زمین خرید لیتے ہیں یا کاشت کے لیے خرید لیتے ہیں وہ حقیقت میں کوئی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ حق تصرف خریدا جاتا ہے, اور وہ حق تصرف بکتا بھی ہے, خریدا بھی جاتا ہے, بالکل ایسے ہی جیسے لیز پر چیزیں منتقل ہوتی ہیں. اصلاً وہ قومی املاک ہے. ان قومی املاک کا خراج لینے کا حکومت کو حق حاصل ہے. تو یہ اس کو عام طور پر ہمارے ہاں قدیم فقہ میں یا کلاسیکی فقہ میں فے سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور یہ جو پانچوں چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان پانچوں چیزوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موکول الی السلطان ہے, یعنی یہ اصطلاح اس کے لیے اختیار کی جاتی ہے کہ 5 چیزیں اصل میں سلطان سے متعلق ہیں یا مسلمانوں کے اقتدار سے متعلق ہیں. یہ چیزیں ہیں جن کا اہتمام حکومتوں کو کرنا چاہیے, یعنی افغانستان میں ہوں, ایران میں ہوں, ان پر توجہ دینی تھی, ان کو موضوع بنانا تھا, ان پہ استدلال کرنا تھا, اور ان میں سے کسی ایک چیز کو بھی دیکھ لیں. یعنی اس میں تو کچھ سوسائٹی کو مل رہا ہے, اس سے لیا کیا جا رہا ہے, پانچوں کی پانچوں چیزیں دیکھ لیں. یعنی جمعہ کا اہتمام کرنا ہے, مساجد کا اہتمام کرنا ہے, حج کے لیے اہتمام کرنا ہے. ظاہر ہے کہ یہ عبادات میں ریاست نے کہاں مداخلت کرنے کا اس کو حق دیا گیا ہے وہ بتا دیا گیا ہے. اسی طرح کا معاملہ ایک ایک چیز کو دیکھ لیں. حدود تعزیرات ہر جگہ ایسے ہی ہوتا ہے. سزائیں تو اس وقت بھی دنیا میں ایسا نہیں ہوتا کہ میں یا آپ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یا سزائیں دی نہیں جاتی یا ختم ہو گئی ہیں. تو مسلمانوں کو حق حاصل ہے کہ اگر ان کو کسی جگہ اکثریت حاصل ہے تو وہ اللہ کی شریعت کے مطابق سزاؤں کا نفاذ کریں, اس لیے کہ اکثریت جس کی ہے اسے قانون سازی کا حق بھی حاصل ہے. یہی معاملہ جہاد کے تعلق کا ہے. اس وقت بھی دنیا میں یہ تو نہیں کہا جاتا کہ میں یا آپ کچھ جتھے اٹھ کے جہاد یا قتال کے لیے اقدام کریں گے. وہ ہر جگہ حکومتیں ہی کرتے ہیں, نظم اجتماعی کرتا ہے. ہمارے ہاں بھی یہ حق اسی کو دیا گیا ہے. قومی املاک کے معاملے میں بھی بہت سی قانون سازی دنیا بھر میں موجود ہے, اس وقت بھی موجود ہے. تو قومی املاک کا معاملہ یہ بالکل یہی حیثیت رکھتا ہے. ایک ٹیکس کا معاملہ ہے, اس میں بھی کیا ہوا ہے, یعنی وہ حق جو موجودہ حکومتیں بے محابہ استعمال کرتی ہیں کہ جو ہم چاہیں گے ٹیکس لگا دیں گے, اللہ تعالیٰ نے اس کا حق بھی چھین لیا ہے. تو یہاں تو دیا ہی دیا ہے, کچھ آپ سے لیا نہیں ہے. جو آپ سے لیا گیا ہے وہ اس نے اپنے ساتھ متعلق رکھا ہے. تو پروردگار کا حق ہم ادا کریں گے, لیکن وہاں بندے اور پروردگار کا معاملہ ہے. مجھے آپ کو کسی حکومت کو اس میں مداخلت کا کوئی حق نہیں. سب بڑی جامعیت سے آپ نے 5 نکات بیان کیے. مسلمانوں کو اگر کہیں پہ حکومت حاصل ہوتی ہے تو یہ 5 ہی پہلو ہیں جن میں اگر کوئی قانون سازی یا ہدایت دی جائے گی تو انہی کے دائرے میں ہوگی. اچھا ہم سب ایک اطلاقی سوال میں پوچھتا ہوں آپ سے. پورا جامع تصور آپ نے بیان کر دیا جو فرائض دینی کا ہے. یہ بیان کیجئے گا
کہ ایک مسلمانوں کی ریاست ہے، حکمران ہے، وہ ان پر عمل کر رہا ہے، اس کی ریاست میں ملحدین کا ایک گروہ بیٹھا ہوا ہے جو مذہب پر اعتراض کرتا ہے، سوال اٹھاتا ہے، خود مذہبی مقدمات کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پہ یہ تو بالکل بے سر و پا ہیں، اساطیر ہیں، کہانیاں ہیں. تو وہ ایک گروپ، ایک ادارہ بنا لیتا ہے، ادارے سے وہ پمفلٹ چھاپتا ہے، وہاں پر دعوت کا کام عام کرتا ہے. تو اب ریاست کا حکمران مسلمان کہ اپنے ہی معاشرے میں مسلمان بچوں کو گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے گا، تو وہاں پر کوئی مداخلت کا حق نہیں ہو سکتا. دیکھیے گمراہ ہونے کے لیے چھوڑ دے گا کیا مطلب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے جو قاعدہ بتایا وہی ہے کہ رشد اور ضلالت کو الگ کر کے دکھایا جائے گا. یعنی وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کوئی فساد پیدا کر دیا ہے، وہ بھی بات کر رہے ہیں نا، کوئی پیمفلٹ چھاپ رہے ہیں بقول آپ کے، کوئی تقریر فرما رہے ہیں، کوئی چیز لکھ رہے ہیں، کوئی زبان سے کہہ رہے ہیں. تو ہمارے پاس زبان نہیں ہے، قلم نہیں ہے، استدلال نہیں ہے، ہم بھی یہی کریں گے. یعنی وہ چیز جو زبان سے ہو رہی ہے اس کو زبان ہی سے دفع کیا جائے گا نا. البتہ اس کی بات میں اگر کوئی علمی یا فکری غلطی ہے تو جس طرح اس کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، ہمیں اس کی تغلید کا حق ہے، ہمیں اس کی تردید کا حق ہے، وہ ہم کریں گے اور استدلال کے ساتھ کریں گے جس طرح کہ اب بھی کرتے ہیں. تو اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح کیا. چند اطلاقی چیزیں اور بھی آپ سے پوچھتا ہوں. یہ بیان کیجئے گا جس وقت آپ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک حق تلفی نہ ہو یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی نہ ہو اس وقت تک ریاست مداخلت نہیں کر سکتی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خود مسلمان حکمران جس نقطہ نظر سے اس چیز کو پیش کرتے ہیں وہ یہ کہ اصل میں جب انسان شریعت پر عمل درآمد نہیں کر رہا ہوتا تو یہ خود اس کے لیے خسارے کا سودا ہے. اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک شخص مریض ہو گیا ہے، اب وہ دوائی بھی نہیں پی رہا تو زبردستی اس کو دوائی پلائی جائے گی. یہ دوائی پلانا اس کے فائدے کے لیے، نہ کہ ہمیں کوئی شوق ہے کسی چیز کو نافذ کرنے کا. تو اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، تو اگر کوئی ایسی فورس بنا دی جاتی ہے جو اس کو ایک دو دفعہ کو درا لگا دے اور اس بہانے سے وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، تو اس کا فائدہ تو بالآخر اس کی آخرت کو ہی ہوگا نا. تو یہ جو آپ اس کو بات بتانے جا رہے ہیں یہ شریعت کی کوئی بات ہے یا آپ کی بات ہے؟ یعنی نماز پڑھنا اللہ کا حکم تھا یا آپ کا حکم ہے؟ اللہ کا حکم تھا. تو اللہ ہی کو بتا دینا چاہیے تھا کہ پھر یہ کام بھی کرنا. سبحان اللہ، یہ بڑی اہم بات. جس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت دی ہے اس کے ساتھ بتا دیا ہے کہ کارروائی کا حق کہاں ہے. یہ جو سزائیں بیان کی گئی ہیں ان جرائم کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ جرائم ہے. تو اگر کوئی اور جرم بھی ایسا ہے جس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کا حق تھا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ اس معاملے میں تم قانونی کارروائی کر سکتے ہو. زکوٰۃ کے معاملے میں بتا دیا ہے نا، یعنی آپ کو بتا دیا ہے کہ حکومت کا حق ہے کہ وہ زکوٰۃ وصول کر لے. یہ اللہ نے حکومت کو حق دے دیا ہے. تو وہی چیز کہ حق تلفی کے خلاف اقدام ہوگا. جب میں زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہوں حکومت کو تو اصل میں حکومت کو جو حق اللہ نے دیا ہے میں اس کو تلف کر دیتا ہوں. ٹھیک. تو اس لیے سیدنا صدیق نے بھی اقدام کیا، آج کی حکومتیں بھی کریں گی اور اس وقت بھی کر رہی ہیں. یعنی وہ جس کو ٹیکس قرار دیتے ہیں اس کو لینے کے لیے اقدام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ صرف یہ کیا کہ وہ حق ان سے لے لیا اور یہ کہا کہ میں اس کی شرح مقرر کروں گا مسلمانوں کے لیے، اب تم کو حق حاصل ہے کہ ان سے جا کے لے لو. تو اللہ مقرر کرے گا، اللہ بتائے گا کہ کیا حق ہے. اسی طریقے سے نماز کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا تو پھر وہ جو اسلام نے حقوق دیے ہیں اس کو، یعنی اسلام نے جو شہری حقوق دیے ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کر بیٹھے گا. تو یہ بات بھی بتا دی. چنانچہ دونوں کا ذکر کر کے کہا کہ جب کوئی شخص یہ دو ذمہ داریاں پوری کر دے فخلو سبیلہم، اس کی راہ چھوڑ دو. وہاں کہا فخلو سبیلہم، بس اس کے بعد کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ فلاں کام اگر کسی نے کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا ہے تو اللہ نے بتایا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. چوری کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے. تو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اسی طرح بعض لوگ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر اچھا یہ بھی تو ایک شخصی معاملہ ہے کہ آدمی کوئی نشہ کر لیتا ہے. بے شک جب تک وہ گھر میں نشہ کر رہا ہے شخصی معاملہ ہے. جب وہ باہر نکلے گا تو باہر نکلنے کے نتیجے میں ظاہر ہے نشے میں وہ کوئی بھی اقدام کر سکتا ہے، جان کے خلاف کر سکتا ہے، مال کے خلاف کر سکتا ہے. چنانچہ نشے کی بنیاد کے اوپر آپ قانون سازی کرتے ہیں. ذرا کبھی تاریخ میں نکال کے پڑھیے، جب شراب نوشی کے معاملے میں صحابہ نے قانون بنایا ہے تو اس موقع پر تقریریں کر کے بتایا ہے کہ یہ آدمی اصل میں ان جرائم کا ارتکاب کرے گا. تو پہلے گناہ کو جرم میں بدلنے دیجئے، اس کے بعد آپ کا حق شروع ہو جاتا ہے. اس لیے کہ اب یا جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے یا مال کو. میں نے اسی لیے ٹریفک کے قوانین کی مثال دی. اسی طرح کی بعض چیزیں جزیات میں لوگ بیان کرتے ہیں. ان سب میں جب معاملہ وہاں پہنچتا ہے کہ اب دوسروں کے لیے، بہت سے لوگ بیان کر دیں گے آپ کے سامنے آ کے کہ اچھا کوئی آدمی اگر لباس اتار کے باہر نکلا ہے
تو ظاہر ہے کہ باہر بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یہ ان کی حق تلفی ہے، اس کو روکا جائے گا۔ آپ نے لباس اتارنا تو گھر میں جا کے اتاریے۔ تو شخصی معاملہ جیسے ہی میں نے مثال دی تھی کہ گاڑی تو میری تھی، دھونے کے لیے میں بیٹھا تھا، لیکن اب اس پانی کو دوسرے کے دروازے پہ نہیں جانا چاہیے۔ تو جب دوسروں کا معاملہ پیش آ جائے گا وہاں لوگوں کو روکا جائے گا، لیکن آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہاں یہ معاملہ پیش آ رہا ہے اور یہاں کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ ایسا نقطہ آپ کا واضح ہوا۔ آج کی نشست کا آخری سوال آپ کی خدمت میں، دین نے جن معاملات میں سزائیں مقرر کی ہیں ان میں جو جرائم ہیں سمجھ میں آتے ہیں، چوری ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کا قتل کر دیا یا فساد کا آپ مرتکب ہوتے ہیں، زنا جو ہے وہ کیسے حق تلفی بنتا ہے؟ دین نے اس کو بھی جرم قرار دیا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو نکاح کا ادارہ قائم کیا گیا ہے اس میں میاں بیوی کا تعلق اسی وفاداری پر قائم ہے۔ تو جب بیوی کرے گی تو شوہر کی حق تلفی کرے گی، سبحان اللہ۔ شوہر کرے گا تو بیوی کی حق تلفی اور کرے شادی سے پہلے اگر کریں تو گا۔ وہ سد ذریعہ کا قانون ہے، یعنی یہ چونکہ جنس کا معاملہ یا نشے کا معاملہ ایڈکشن پیدا کر دیتا ہے تو اس لیے سد ذریعہ کے قوانین بنائے جاتے ہیں، جس طرح کہ میں نے ٹریفک قوانین کے بارے میں یہ کہا۔ یعنی وہاں آپ جب بھی گاڑی نکالتے ہیں کسی کو مار تو نہیں دیتے، لیکن چونکہ موت کا اندیشہ ہے یا کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو قانون بنایا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ بتائیے کہ حق تلفی ہو گئی ہے یا حق تلفی کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو گئی ہے یا اس کا اندیشہ ہے۔ پھر جب یہ قانون سازی ہوگی تو انہی اصولوں پر بحث ہوگی۔ آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فی الواقع وہ اندیشہ پیدا ہو گیا ہے۔ جب وہ پیدا ہو جائے گا تو حق کے قانون سازی بھی آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے اس طرح کا کوئی حق کسی کو حاصل نہیں۔ ایسا مسلمانوں کو کہیں پہ حکومت حاصل ہوتی ہے تو پھر سوسائٹی کے اندر اسلام کی وہ پوری کی پوری عملی تصویر کیا بنے گی؟ ہمارے یہاں بالعموم اس پر بڑی تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر کہیں پہ اسلام کو اقتدار حاصل ہو گیا تو پھر سوسائٹی کا وہ شاکلہ جس وقت ماڈرن اسٹیٹ کی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے برقرار نہیں رہے گا۔ غامدی صاحب نے 5 پہلو بتائے ہیں، یہ 5 ہی پہلو ہیں کہ جن سے کوئی بھی ریاست اگر وہ مسلمانوں کی ہے تجاوز نہیں کر سکتی۔ اس کے ضمنی اطلاقی پہلوؤں کو مزید انشاءاللہ گفتگو میں زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کو بہت شکریہ۔